السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق کے متعلق ہم بحث کر رہے تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ مکارم اخلاق کیا ہے اور اس کی نشانی کیا ہے۔ تو اس کے متعلق روایت تو بہت ذکر ہوئی ہے، لیکن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ لوں گا، اور پھر اس کے بعد چند واقعات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ مکارم اخلاق 10 ہے۔ نمبر 1 اس میں جو ہے وہ سچ بولنا ہے۔ نمبر 2 سچ کا معاملہ کرنا ہے۔ نمبر 3 سائل کو عطا کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیز کوئی مانگنے آئے تو آپ اس کو دیں، اس کو انکار اور اس کو منع نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو آپ اس کے احسان کا بدلہ اس کا چکا دیں۔ اور نمبر 5 جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ صلہ رحمی کرنا، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنے تعلقات رشتہ داری ختم کرنا چاہتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری اور تعلق برقرار اور قائم رکھنا چاہتے ہو۔ چھٹا نمبر، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھے اور آپ اس امانت کی حفاظت کریں، یہ مکارم اخلاق کا چھٹا نمبر ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا آگے فرماتی ہے کہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنا اور ساتھی کا حق ادا کرنا، مہمان کا حق ادا کرنا، ان سب کی جڑ اور اصل اصول جو ہے وہ حیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یعنی یہ 10 چیزیں ہیں کہ یہ جس انسان میں ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے اور اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر وہ فائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے اخلاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بن جائے اور ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے یا مصافحہ فرماتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک وہ شخص حضور کا ہاتھ چھوڑ دیتا، یعنی حضور خود اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، جب ہاتھ ملاتا تھا مصافحہ کرتا تھا تو اس شخص کا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر رکھتا تھا۔ جب وہ شخص حضور کا ہاتھ چھوڑ دیتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تھا۔ آگے فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے بات کرتے تھے تو منہ اسی بندے کی طرف کر لیتے تھے، اور تب تک اس سے منہ نہیں پھیرتا تھا جب تک وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتا تھا، یعنی جب تک وہ اپنی بات ختم نہیں کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ پھر آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کر رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اس سے دور کر لیا ہو، یعنی جب تک وہ بات ختم نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کے طرف متوجہ ہوتے رہتے، یعنی جب وہ بات ختم کر لیتے اور وہ پیچھے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے ہٹا لیتا تھا۔ پھر آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک اور بات ذکر کی ہے کہ کئی سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے اور میں نے حضور کی خدمت کی ہے، اور ان سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی گالی دی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارا ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا ہے۔ ایک اور روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت کناروں والی چادر وہ اوڑے ہوئے تھے اپنے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بدھو جو گاؤں کا رہنے والا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے وہ چادر اتنی سختی سے کھینچا کہ اس چادر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اس چادر کے نشان پیدا ہو گئے۔ اتنی سخت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے وہ چادر اس نے کھینچ لیا، اور پھر بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد، اللہ کا مال جو تیرے پاس ہے مجھے اس میں سے کچھ دلا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر حکم دیا کہ اس بندے کو کچھ دے دو۔ تو یہ حضور کے اخلاق تھے، بہت اعلیٰ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کبھی کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کتابوں میں روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہو۔
یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے حضور نے جھگڑا کیا ہو یا دشمنی پالی ہو یا بغض رکھی ہو یا حسد رکھی ہو؟ نہیں، جب بھی حضور نے جھگڑا کیا ہے، حضور نے دشمنی پالی ہے، وہ اللہ کے دین کے خاطر، قرآن کی خاطر اور شریعت کی خاطر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے احکاماتوں میں انتہائی سخت مزاج رکھتے تھے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل کرتا اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی حکم دیتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے معاملے آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتہائی نرمی اختیار کر لیتے تھے، اور اسی وجہ سے کتابوں نے لکھا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اپنی کلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیسے تھے، حضور کی زندگی کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، جو قرآن میں ہے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنائیں، اور اس طرح کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ اور جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں یا فرض نہ بھی کیے ہو تو ہم پھر بھی ان لوگوں کا خیال رکھیں، اور کبھی بھی کسی بھی شکل میں انسان کو کہیں بھی تکلیف نہ دیں۔ پھر اللہ رب العزت ہمارے مشکلات بھی حل کریں گے، اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا، اور ولی بننے کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ فرائض، واجبات، روزے، تہجد، قرآن کی تلاوت، یہ تمام اعمال مسلسل متصل کرتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق قرآن اور احادیث کی روشنی میں نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے، تو یہ شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اعمال میں کمزوری ہے لیکن اخلاق میں بہت اعلیٰ اور اونچے مرتبے والا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو اپنا ولی بنا دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود بھی نرم کرتا ہے، اور نرم انسان، نرم مزاج والے بندے کو بھی اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک